خواتین و حضرات، جب سے یہ کائنات بنی ہے اس میں شروع سے لے کر اب تک دو طرح کے لوگ آباد رہے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو دنیا دار ہیں، جن کی محبت و عشق صرف مال و دولت سے ہے۔ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں ہمارا مال کم نہ پڑ جائے، کہیں ہماری دولت میں کمی نہ آ جائے۔ یعنی یہ لوگ دنیاوی مال و متاع کے تصور میں غرق رہتے ہیں۔ ان کا دین و ایمان و قبلہ و کعبہ مال و دولت ہے۔ جبکہ جو دوسرا طبقہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی مال و دولت کی فکر ہے، نہ دنیاوی مال کو بنانے کی فکر ہے، نہ ان کے دل میں دنیاوی آرائش کی طلب ہے۔ ان کو اگر کسی کی طلب ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ ہر وقت ذات حق کے تصور میں مستغرق رہتے ہیں اور اس سے محبت و عشق کرتے رہتے ہیں، مگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے عشق و محبت میں کمی تو نہیں آ گئی۔ ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا رہتا ہے کہ اللہ سے محبت و عشق کرنے کی علامت کیا ہے۔ یہ قربت میں رہ کر بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو حرم کعبہ میں دیکھا کہ وہ عارفوں اور عاشقوں کی طرح رو رہا تھا۔ میں اس کے قریب ہوا کہ معلوم کروں یہ کیا کہتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اے رونے والے، کیا تیرا کوئی دوست نہیں ہے؟ سو اس نے کہا، ہاں ہے۔ میں نے پوچھا، تیرا دوست تیرے قریب رہتا ہے یا تو اس سے بہت دور ہے؟ یعنی تو رو کیوں رہا ہے؟ کہیں تیرا دوست تو اس سے دور تو نہیں ہے؟ اس نے کہا، میرا دوست میرے بہت قریب ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا تیرا دوست تیرا مخالف ہو گیا ہے اور تیرا موافق نہیں رہا اس لیے تو رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا دوست میرے ساتھ ہے، میرے مخالف نہیں ہوا، میرا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، جب تیرا دوست بھی ہے، تیرے بہت قریب بھی ہے اور تیرا خیال بھی بہت رکھتا ہے تو پھر تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا، تجھے معلوم نہیں کہ دوری اور مخالفت کا عذاب کم ہوتا ہے، جبکہ قربت اور موافقت کا عذاب بہت شدید ہوتا ہے۔ جب دوستی اور تعلق مل جاتا ہے تو محبت استوار ہو جاتی ہے، تو اس قربت اور موافقت میں ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں محبوب کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں کوئی خطا نہ ہو جائے، کہیں اس کے امر کی اہمیت کم نہ ہو جائے، کہیں وہ مجھ سے خفا نہ ہو جائے، کہیں رخ نہ پھیر لے، کہیں مجھ سے ادنا سی غفلت نہ ہو جائے اور اس کے دھیان میں کمی نہ آ جائے۔ جب محبوب کی قربت، دوستی اور ولایت ملتی ہے تو دل میں یہی دھڑکن اور خدشہ لگا رہتا ہے، اور یہ کیفیت اس عذاب سے بھی سخت ہوتی ہے جو مخالفت اور بعد کا عذاب ہوتا ہے۔ قرب بڑی آزمائش ہے۔ اس بات پہ روتا ہوں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے اور میں اس کی نگاہوں سے گر نہ جاؤں۔ سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں لبنان کے سفر پر تھا کہ وہاں پہاڑوں میں ایک جوان کو دیکھا جو کھڑا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ اے وہ محبوب، میرا دل جس کا عاشق ہے اور میری جان جس کی خادم ہے، میرا شوق بہت شدید ہو گیا ہے، تو اس سے ملاقات کب ہوگی؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب ہوا اور اس سے پوچھا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے، مجھے بتا اللہ کے عشق اور محبت کی علامت کیا ہے؟ سو اس نے جواب دیا، حب ذکرہ، اس کی یاد اور ذکر سے محبت کرنا عشق کی علامت ہے۔ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے ذکر، یاد، تذکرے، زندگی، الغرض، اس کی ہر شے سے محبت کرتا ہے۔ وہ کبھی ایک لمحہ ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ حضور سلطان اللہ عارفین سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے سر پر تلوار لے کر کھڑا ہو جائے اور وہ مجھ سے یہ کہے کہ صرف ایک لمحہ ذکر سے غافل ہو جائیں یا پھر اپنا سر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو فقیر باؤ خوشی سے اپنا سر قربان کر دے گا، مگر اللہ کے ذکر سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوگا۔ حضرت امام ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے یہ کوئی پوچھے کہ جنت لینی ہے یا 2 رکعتیں نماز کی لینی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں 2 رکعتوں کو ہی دوست رکھوں گا۔ خواتین و حضرات، عاشقوں کو جو لذت مولا کی ملاقات کے شوق
اور انتظار میں تڑپنے، سجدے کرنے، پکارنے اور مناجات میں ملتی ہے، وہ لذت کسی اور شے میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کو یہ فرمایا، جو ہمارا سچا ارادہ کر لے پھر وہ ہمارے سوا کسی اور کا ارادہ نہیں کرتا۔ سامعین کرام، آج اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو پیدا کریں، اور پھر جب تعلق نصیب ہو جائے تو اس پر استقامت اختیار کریں۔ نفس کے حملے بڑے شدید ہیں، یہ انتقام بھی لیتا ہے اور انتقام میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ نہیں سوچتا میں کس کس کی نعمت سے بندے کو محروم کر رہا ہوں۔ شیطان نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ میں اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو پھسلاؤں گا۔ اگر بندے کو اپنے پھسلنے اور بہکنے کا احساس ہو جائے تو اس پر کرم ہوگا۔ اسے چاہیے کہ ہر وقت مرشد کامل کو اپنے ساتھ رکھے، اسے حاضر رکھے، اس سے رجوع کرے۔ اس صورت میں نفس و شیطان دونوں ناکام ہوں گے۔ لہذا زندگی میں ہر چیز کو پاؤں کے نیچے کچل ڈالو اور ایک ہی نظر اور طمع رکھو، اللہ کی رضا اور خوشنودی، بس۔ اس کے علاوہ ہر طمع و لالچ کی جڑ کاٹ دو، سوائے اس ایک خواہش کی ہر طلب کو کاٹ دو۔ مولا کی رضا کے علاوہ کسی دوسری چیز کو جگہ نہ لینے دو اور کسی صورت اسے وہاں جمنے نہ دو۔ تجھ سے تجھ ہی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا۔ حضور سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا تمہیں مبارک ہو، عقبہ بھی تمہیں مبارک ہو، میرے لیے تو میرا مولا ہی کافی ہے۔ سامعین کرام، اگر ہم اللہ کی محبت و عشق، قرب و وصال و حق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سلطان العارفین کے نظریہ اللہ بس ما سوائے اللہ ہوس کو اپنانا ہوگا، اور اللہ کے سوا ہر یاد اور طلب کو اپنے صنم خانہ دل سے مٹانا ہوگا۔ بقول شاعر، کوئی تو ہو جو سینہ ہستی سے راز فاش کرے، بتوں کو توڑے صنم خانہ پاش پاش کرے۔ خدا نے بھیجا ہے پھر سے پیام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں کوئی تو مجھے تلاش کرے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔